بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سبق میں قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ سکھایا جاتا ہے۔ جو حضرات قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ سیکھنا یا پڑھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن شریف کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اس چینل پہ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اس پہ قرآن شریف تجوید کے ساتھ اور آسان اردو ترجمہ کے ساتھ سکھانے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو چلیے، آج کا ہمارا سب سے پہلا سبق سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ تجوید کے ساتھ اس سورت کو ہم کیسے پڑھیں گے اور اس سورت کا اردو ترجمہ اور مختصر اللہ تبارک و تعالی کے فرمان جو کہ امت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، یہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو چلیے ہم تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے سبق سے اپنے اس چینل کا افتتاح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے اور قرآن شریف کا پہلا پارہ الف لام میم کی یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علیحدہ الگ الگ ایک حروف کا ترجمہ بتایا جا رہا ہے، پھر اس کا پورا مکمل ترجمہ بتایا جا رہا ہے۔ با کے معنی سے، اسم کہتے ہیں نام کو، اور با کو جب اسم سے ملا دیں گے تو بسمی، نام سے۔ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ ہم اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام کو اللہ رب العزت کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے 99 صفاتی نام بھی ہیں جو ابھی آگے آپ اس میں سے کچھ نام پڑھیں گے۔ ال کے معنی جو، الف لام ہے، یہ الف لام اس کے معنی جو ہے۔ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ذاتی نام کہلاتا ہے اور رحمان صفاتی نام کہلاتا ہے۔ رحمان کے معنی بہت مہربان، الف لام ال کے معنی جو، رحیم رحم کرنے والا۔ تو اس کو آپ یاد کریں گے، اسے آپ 2-3 مرتبہ کم از کم اسے دہرائیں گے۔ با زیر بی، یہ بسم اللہ، بسمی اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا۔ پورا ترجمہ دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی، لفظی معنی، لفظ بلفظ معنی کیا گیا، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ چلیے اب اس سورۃ الفاتحہ کا آیت نمبر 1، پہلے ہم اسے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، پھر علیحدہ ترجمہ اور پھر اس کا پورا ترجمہ پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 1، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب کے معنی
پالنے والا، العالمین تمام جہان، پورا معنی یہ ہوں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کے معنی جو بہت مہربان، الرحیم کے معنی رحم کرنے والا۔ اب اس کا پورا معنی اس آیت کا، آیت نمبر 3 کا یہ ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالکی کے معنی مالک، یوم کے معنی دن، اور الدین، الدین کے معنی بدلہ۔ پورا معنی مالکی یوم الدین، اس کا پورا معنی ہوا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ کون سا دن ہے بدلے کا دن؟ جسے ہم یوم آخرت کہتے ہیں، آخرت کے دن کا مالک ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ آگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں یا مشدد ہے، مشدد ان حرف کو کہتے ہیں جن کے اوپر تشدید ہو۔ اس جگہ پہ یا کے اوپر تشدید ہے تو اسے یا مشدد بولیں گے، اور جو حروف مشدد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اسے آپ صحیح طریقے سے یوں ادا کریں گے، ایاک، ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، واو کے معنی اور، ایاک صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ یوں کریں گے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس را کو پر کر کے یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں، اور طا کو بھی پر کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، مستقیم کے معنی سیدھا، اور صراط کے معنی راستہ، راہ۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط کے معنی راستہ، ابھی آپ نے پڑھا، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور وہ سیدھے راستے کی آگے تشریح خود کیا جا رہا ہے، خود آیت میں بتایا گیا کہ سیدھا راستہ کون ہے، کن کا راستہ ہے، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء علیہم السلام کا راستہ، اس کے علاوہ صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے۔ اور پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا
الضالین. غیر، غیر کے معنی نہ. المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ اور ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. تو اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالی سے یوں بندہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو یہ پوری سورہ فاتحہ کا مختصر اردو ترجمہ کیا گیا. تو جو لوگ کہ قرآن شریف کا ترجمہ سیکھنے کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، تو وہ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں. انشاءاللہ اسی طریقے سے روزانہ آپ کو تھوڑی تھوڑی آیت، ایک آیت، دو آیت اور آدھا صفحہ، ایک صفحہ کا ترجمہ بتایا جائے گا. اسے آپ پڑھیں اور بارہا پڑھیں تاکہ اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ سے آپ واقف ہو سکیں. ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں بھی کرتے ہیں، یوں بھی اپنی زندگی میں قرآن شریف کا تلاوت کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس سورت کی تلاوت ایک نمازی، ایک نماز پڑھنے والا، ایک مسلمان ہر رکعت میں کرتا ہے. وہ چاہے فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو یا نفل ہو، اور وہ کوئی سی بھی رکعت ہو، ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے. لیکن ہم سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں بہت سے لوگوں کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھا، یہ مکمل ایک دعا ہے جو بارگاہ الہی میں بندہ اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کر کے جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے وہ دعا کرتا ہے، اور پہلے حمد و ثنا کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ دعا میں یوں گویا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رب، اے وہ مولا جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفور الرحیم ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بندہ جب صرف اللہ ہی کو اپنا پروردگار سمجھتا ہے، اپنا مالک سمجھتا ہے، اپنا خالق سمجھتا ہے، اپنا رب سمجھتا ہے، اپنی زندگی اور موت کا سب کچھ کا مالک وہ صرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے، تو وہ اس سے یہ دعا گو ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور سب سے جو بڑی مدد ہے وہ یہ کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ہمیں گمراہیت سے بچا لیجیے، ہمیں بے ایمانی سے بچا لیجیے، ہمیں ایمان کی دولت دیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے، اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ لوگ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور وہ لوگ جو کہ راہ حق سے گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے، ان کے طریقے سے، ان کے طور طریقے سے ہماری حفاظت فرمائیے. یہی بندہ اپنے رب سے ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے. اور اسی لیے سب سے آخر میں ہم بولتے ہیں آمین. آمین کے معنی ہوتے اے اللہ قبول فرما لیجئے ہماری دعاؤں کو.